آج کا خطبہ پچھلے خطبے کی آگے کی کڑی ہے۔ عنوان وہی ہے، جنات کی حقیقت اسلام کی نظر میں قسط نمبر 2۔ جنات کی حقیقت کے تعلق سے بات چل رہی ہے، اور اس کی حقیقت میں ہم نے یہ دیکھا کہ جنات کا مسکن کیا ہے، جنات کے رہنے کی جگہ کیا ہے، جنات کہاں رہتے ہیں، ان کا مقام کہاں ہے، ان کے آنے جانے کی جگہیں کہاں ہیں۔ اس تعلق سے 4 باتیں پچھلے خطبے میں گزری تھیں۔ نمبر 1، جنات کے لیے کوئی دوسری فضا، کوئی دوسری زمین، کوئی دوسرا آسمان یا کوئی دوسری جگہ نہیں ہے، اسی زمین پر ہی انسانوں کے ساتھ، انسانوں کے آس پاس ہی رہتے ہیں۔ نمبر 2، جنات انسانوں کے گھروں میں بھی رہتے ہیں، اور اس تعلق سے واقعہ بھی ذکر کیا گیا تھا آپ لوگوں کے سامنے۔ نمبر 3، جنات صحراؤں، بیابانوں، جنگلات کے اندر اور اسی طرح سے سنسان ایریے کے اندر پائے جاتے ہیں۔ نمبر 4، جنات بیت الخلا کے اندر پائے جاتے ہیں، ٹوائلٹ کے اندر پائے جاتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا سکھائی ہے اس کے اندر خود موجود ہے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اے اللہ تبارک و تعالی، ہم تیری پناہ طلب کرتے ہیں خبیث جنوں اور خبیث جناتیوں سے۔ تو یہاں پہ خود موجود ہے کہ اس کے اندر، اس دعا کے اندر موجود ہے کہ ایسی جگہوں پر خبیث جن بھی رہتے ہیں، یعنی مرد و عورت دونوں، خبیث جنی بھی رہتی ہیں اس کے اندر۔ آج کے خطبے میں کچھ مزید تفصیلات انشاءاللہ ذکر کی جائیں گی کہ جنات کے اور کون کون سی جگہیں ہیں جہاں پر وہ رہتے ہیں۔ میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا، اس کا بیان، ان تمام چیزوں کے بیان کرنے کا مقصد ڈر اور وحشت نہیں ہے، بلکہ یہ اسلام کا ایک حصہ ہے۔ اسلام کا ایک حصہ ہے۔ قرآن مقدس اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے اعتبار سے جاننا ہم سب پر ضروری بھی ہوتا ہے کہ ہم جانیں، کیونکہ بسا اوقات بہت سارے لوگ اس سے پریشان ہوتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ان کی جگہیں جہاں بتائی جائیں گی، وہیں پر یہ بھی بتایا جائے گا کہ ان سے بچنے کی کیا صورتیں ہیں، کس طرح ہم ان سے بچ سکتے ہیں، کس طرح سے ہم اپنے آپ سے ان کا دفاع کر سکتے ہیں۔ تو آئیے آج کے خطبے میں پہلی چیز دیکھتے ہیں، اور پچھلے خطبے سے ملا کر 5ویں چیز دیکھیں گے۔ پہلی چیز یہ ہے، جنات سوراخوں میں، بلوں میں اور دیوار کے دراڑوں کے اندر یا پہاڑ کے دراڑوں کے اندر رہتے ہیں، جو سوراخ بن جاتا ہے، ایسی جگہوں پر جنات رہتے ہیں۔ اور اس کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی آتی ہے۔ حدیث اس طرح ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا ان یبال فی الجہر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بل میں پیشاب کرنے سے منع فرمایا ہے۔ حضرت قتادہ، امام قتادہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا، ما یکرہ من البول فی الجہر، بل کے اندر پیشاب کرنے سے کیوں منع کیا گیا ہے، کیوں ناپسند کیا گیا ہے؟ تو امام قتادہ رحمۃ اللہ نے جو فرمایا وہ جاننے کی چیز ہے۔ قال کان یقال مساکن الجن، یہ کہا جاتا ہے کہ بل جو ہوتے ہیں، سوراخ جو ہوتی ہے، دراڑ جو ہوتا ہے، اس کے اندر جنات کا مسکن، جنات کی رہنے کی جگہ ہوتی ہے۔ میں آپ کے سامنے 2 چھوٹے چھوٹے واقعے بھی ذکر کروں گا۔ ایک آدمی کو جنات لگا، اور جب جنات کو چھڑانے والے شخص کو بلایا گیا، جنات اس پر جو ہے سوار تھا، اس نے بتایا کہ اس شخص نے ایک بل میں پیشاب کر دیا، اور اس بل کے اندر میں رہتا تھا، اس لیے میں اس کو اوپر آیا۔ تو چھڑانے والے شخص نے کہا کہ آپ چلے جاؤ یہاں سے، میرا حکم ہے۔ کہا آپ کہتے ہو تو میں چلا جاتا ہوں، لیکن اس کے بعد جو ہے ہم اسے نہیں بخشیں گے، یا اس طرح کا مفہوم۔ اسی طرح سے چھوٹا سا دوسرا واقعہ، ایک 12 سال کی بچی کا واقعہ ہے، اور یہ ساری چیزیں ہمارے رشتہ داروں کے اندر کا معاملہ ہے۔ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث یہاں بیان کی گئی ہے، حالانکہ وہ حدیث ضعیف ہے، لیکن امام قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، انہا مساکن الجن، یہ بل، یہ سوراخ، یہ دراڑ، یہ جناتوں کے مسکن ہوتے ہیں۔ اس 12 سال کی بچی نے کہا کہ یہاں ایک بل ہے، چلو اس میں پانی ڈالتے ہیں، اور پانی ڈالنے کے بعد اس میں سے سانپ نکلے گا۔ نافہم، ناسمجھ بچی، اس نے پانی ڈالا اور اچانک سانپ نکلا بھی۔
لیکن اس کے بعد اس کی حالت غیر ہو گئی، اس کی طبیعت خراب ہونے لگی، چھڑانے والے کو بلایا گیا اور اس کے بعد پھر اس نے بتایا کہ اس نے ہمارے گھر میں پانی ڈالا تھا۔ چھڑانے والے نے کہا کہ اگر تمہارے گھر میں پانی ہی ڈال دیا تھا تو کیا مشکل پڑ گئی، چھوٹی بچی ہے، ٹھیک ہے آج جاؤ، آج کے بعد سے دوبارہ نہیں آنا۔ الحمدللہ اس کے بعد وہ بچی صحیح ہو گئی۔ جو حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں بیان کی گئی ہے وہ سنن ابو داؤد حدیث نمبر 29 ہے، حدیث نمبر 29، لیکن یہ حدیث ضعیف ہے۔ لیکن امام قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول بالکل صحیح ہے کہ انہا مساکن الجن، یہ بل جو ہوتے ہیں، یہ سوراخ، یہ دراڑ جو ہوتے ہیں، یہ جناتوں کا گھر ہوتا ہے۔ دوسری چیز، اونٹ کے باڑے میں جنات بستے ہیں، اونٹ کا جو باڑا ہوتا ہے جہاں اونٹ رہتا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحیح حدیث آتی ہے، صلو فی برابض الغنم ولا تصلو فی اعطان الابل۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بکری کے باڑے میں تم نماز پڑھ سکتے ہو، اس میں نماز پڑھ سکتے ہو، پڑھنا چاہو تو پڑھ سکتے ہو، لیکن ولا تصلو فی اعطان الابل، اونٹ کے باڑے میں نماز مت پڑھنا۔ بعض لوگوں نے حرام لکھا ہے، حرام ہے، مکروہ تحریمی جسے کہا جاتا ہے۔ اس کے تعلق سے علامہ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بہت بہترین بات، کہا اعطان الابل انہا مأوى الشیاطین، یہ اونٹ کے جو باڑے ہوتے ہیں یہ شیطانوں کا مسکن ہوتا ہے، شیطانوں کا گھر ہوتا ہے اونٹ کا باڑا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اونٹ کے باڑے میں شیاطین بستے ہیں۔ نمبر 3، بازاروں میں شیاطین رہتے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ اپنے شاگرد سے فرماتے بہت بہترین بات، اے میرے شاگرد، ممکن ہو سکے تو سب سے پہلی مرتبہ بازار میں داخل مت ہونا، اور ممکن ہو سکے تو ایک دم آخر میں بازار سے مت نکلنا۔ غور کیجیے گا، سب سے پہلے مت جانا اور سب سے آخر میں مت نکلنا، بازار سے سب سے آخر میں مت نکلنا۔ اس کے بعد یہاں فرمایا انہوں نے فَإِنَّهَا مَعْرَكَةُ الشَّيْطَانِ وَبِهَا يَنْصِبُ رَأْيَتَهُ، اس لیے کہ یہ شیطان کی جگہ، شیطان کے لڑنے کی جگہ ہے، شیطان کا مقابلہ گاہ ہے، یہ شیطان اس میں لڑتا ہے، اور اس کے علاوہ بِهَا يَنْصِبُ رَأْيَتَهُ، اور اس کے اندر اپنا جھنڈا گاڑتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ شیطان کا جھنڈا اپنے تمام لاؤ لشکر کے ساتھ شیطان جو ہے بازار کے اندر آتا ہے اور بازار میں رہتا ہے، اپنے پورے جھنڈے کو اپنا پورا تسلط بنا لیتا ہے۔ اس لیے بازاروں کے اندر جاتے ہم دیکھتے ہیں بے حیائی، فحاشی اور دنیا داری، گالی گلوچ، لوٹ مار، یہاں تک کہ ترازو کے اندر صحیح سے تولنا نہیں، یہ ساری چیزیں بازاروں کے اندر مل جائیں گی۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ہر شخص کرتا ہے، ایسا نہیں ہے، جو ایماندار ہوتا ہے وہ ان تمام چیزوں سے بچتا ہے، لیکن بسا اوقات ایسا دیکھا جاتا ہے کہ بازار میں یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ ایسی جگہ پر ہم اپنی عورتوں کو بھیجتے ہیں، عورتوں کو بھیڑ لگی رہتی ہے جو شیطانوں کی جگہیں ہیں، لیکن جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پوری زمین کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک جو سب سے بہترین جگہ ہے وہ مساجد ہے، ایسی جگہوں پر مسجدوں میں نماز پڑھنے سے اور آنے سے عورتوں کو روک دیا جاتا ہے، لیکن جہاں شیاطین کا مسکن ہے، جہاں شیاطین کے جھنڈے، اس کے تسلط، اس کی حکومت ہوتی ہے، بازاروں کے اندر، ایسے بازاروں کے اندر ہم عورتوں کو بھیج دیتے ہیں۔ یہ انصاف کی بات نہیں ہے، یہ عقل کی بات نہیں ہے، عقل کی بات نہیں ہے۔ اسی طرح سے ایک بات اور دیکھیں، قبرستانوں میں جنات اور شیاطین رہتے ہیں۔ بس اوقات یہ ہوتا بھی ہے، ہماری فطرت کے اندر بھی ہے کہ اگر سنسان قبرستان کہیں پر ہو تو ہم وہاں سے گزرنے میں دن میں بھی محسوس کرتے ہیں ڈر، دن کے اندر بھی ڈر محسوس کرتے ہیں۔ لیکن بسا اوقات اب دیکھیں قبرستانوں کے اندر ان تمام چیزوں کی ایک وحشتناک منظر ہوتا وہاں پہ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الارض كلها مسجد الا الحمام والمقبرہ۔ کیا کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام زمین جو ہے وہ سجدہ کرنے کی جگہ ہے سوائے غسل خانہ، باتھ روم، اور سوائے قبرستان۔ قبرستان سجدہ کرنے کی جگہ نہیں ہے۔ اس کے اندر علامہ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ قبرستان کے اندر سجدہ نہ کرنے کی دو وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ قبرستان کے اندر سجدہ کرنے سے انسان شرک کی طرف مائل ہوتا ہے، شرک کی طرف لے جانے کا ایک ذریعہ ہے، اور دوسرا یہ ہے مأوى للشیطان، یہ قبرستان جو ہے شیطانوں کی جگہ ہوتی ہے۔
شیطانوں کے رہنے کا مسکن شیطانوں کا مسکن ہوتا ہے، شیطانوں کی جگہ ہوتی ہے۔ بسا اوقات ہم دیکھتے ہیں جس کو ہم ڈھونگی بابا کہتے ہیں، جو جادو جنات چھڑاتے ہیں اور پیسہ خوب بیٹھتے ہیں، ایسے لوگوں کے بارے میں ایک شخص نے جو ایسا کرتا تھا مجھ سے اس نے خود بتایا۔ میں نے کہا کس طرح عمل کیا تم نے؟ تو اپنے عمل کو اس نے بتایا کہ آدھی رات کو ایک سنسان قبرستان کے اندر رات میں اکیلے جا کر میں تقریباً 40 دن تک عمل کرتا رہا، تب جا کر ہمارے قبضے میں جنات اور شیطان آئے ہیں، اور اسی کے ذریعے سے وہ جادو جنات اور شیطان وغیرہ چھڑاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا، نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا، بلکہ جنات اور جادو کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کریمہ اتاری۔ آپ دیکھیں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرح کے معاملات ہوئے تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوسری دعائیں کر کے دم کرتے تھے اپنے اوپر، اس وقت اس کے بعد جب قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس نازل ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے سارے دم کو چھوڑ دیا، ان دونوں دم کو لے لیا، اب اپنے اوپر کرتا ہوں۔ اور وہ حدیث آپ جانتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سوتے تھے تو اپنے اوپر دم کیا کرتے تھے، قل اعوذ برب الناس قل اعوذ برب الفلق کو پڑھ کر دم کیا کرتے تھے۔ ہم میں سے کتنے لوگ کرتے ہیں؟ ہم میں سے کرنے والے مجھے لگتا ہے شاید ہو سکتا ہے 100% میں 2% ہو بس، لیکن پریشانیاں کتنے لوگوں کو ہوتی معلوم ہے؟ پریشانیاں ہوتی ہیں تقریباً 70% لوگوں کو۔ وہ آتے ہیں اماموں، خطیبوں اور علماء کے پاس اور جو ہے عالموں کے پاس دم کروانے کے لیے۔ دم تمہارے گھر میں موجود ہے، دم تمہارے جو ہے الماریوں کے اندر موجود رکھا ہوا ہے، حدیث و قرآن کا دم تمہارے گھروں میں موجود ہے، تمہارے سینوں کے اندر موجود ہے۔ کون نہیں جانتا سورہ فاتحہ؟ کون نہیں جانتا آیت الکرسی؟ کون نہیں جانتا چاروں قل؟ اور خاص طور سے اس میں قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ بالناس کون نہیں جانتا؟ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق پچھلے خطبے کے اندر بیان کیا تھا میں نے۔ کس کو یاد نہیں؟ یاد نہیں تو یاد کیجئے۔ جس جگہ پر آپ جا کر اتریں گے، میں نے بتایا تھا پچھلے خطبے میں، جس جگہ پر آپ اتریں گے، جہاں جائیں گے، یہ دعا جب تک پڑھ لیں گے، جب تک آپ وہاں سے جائیں گے نہیں، کوئی بھی مخلوق آپ کو ایذا اور تکلیف نہیں دے سکتی، اور اگر دے دیا کبھی تکلیف تو آپ سمجھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت اسی میں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ قبرستان میں رہتے ہیں۔ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے، ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے، اس لیے کہ شیطان چھپتے ہیں، جنات چھپتے ہیں انسانوں سے، انسان نہیں چھپتا ان سے۔ اور آیت کریمہ پڑھی گئی تھی یراکم هو وقبیلہ من حیث لا ترونہم، وہ تمہیں ایسی جگہ سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم نہیں دیکھ سکتے انہیں، تم نہیں دیکھ سکتے لیکن وہ تمہیں دیکھ رہے ہیں۔ اب میں کہہ رہا تھا کہ ڈرنا نہیں، کیونکہ میں جو بات بتانے والا ہوں وہ ہر شخص سن لے، چاہے مرد ہو، چاہے عورت، چھوٹا ہو، بڑا ہو، نوجوان ہو، بچہ، کوئی بھی ہو۔ ایک شیطان ہر انسان کے اندر رہتا ہے۔ بھاگ کر کہاں جائیں گے آپ؟ ڈریں گے کہ کتنا ڈریں گے؟ اور یہ میں ایسے نہیں بتا رہا ہوں، میں حدیث پڑھوں گا انشاءاللہ۔ ایک شیطان، ایک جنات ہر انسان کے ساتھ رہتا ہے، ہر انسان کے ساتھ۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2038، ان الشیطان یجری من الانسان مجرى الدم، بے شک شیطان انسان کے جسم میں جیسے خون دوڑتا ہے ویسے ہی شیطان پورے جسم میں دوڑتا ہے، پورے جسم پر دوڑتا ہے۔ عبداللہ بن مسعود نے فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جنات کو، ایک شیطان کو ہر انسان کے ساتھ لگا دیا، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، ہر انسان کے ساتھ لگا دیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے ہر انسان کے ساتھ لگایا تو اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، انسان ہونے کے ناطے تو آپ بھی انسان ہیں، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کو بھی ہے؟ آپ پر بھی جنات ہے، شیطان ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جنات کے مقابلے میں میری مدد فرمائی ہے، اب میں اس کے شر سے محفوظ رہتا ہوں، یا وہ اسلام قبول کر لیا ہے، وہ مجھے صرف بھلائی اور خیر کا حکم دیتا ہے۔ یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے، یاد رکھیے، سب کے ساتھ ایسا نہیں ہو سکتا، یا ہو بھی سکتا ہے تو ہر انسان کے ساتھ ایسا نہیں ہو سکتا، ہر انسان کے ساتھ ایسا نہیں ہو سکتا۔ کیا معلوم ہوا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ایک جنات رہتا تھا اور ہم لوگوں کے ساتھ بھی رہتا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت یہ تھی کہ وہ اسلام قبول کر لیا اور وہ صرف بھلائی اور خیر کا ہی حکم دیتا تھا، وسوسے نہیں ڈالتا تھا، خیالات، باطل خیالات نہیں ڈالتا تھا۔ تو یہ معاملہ ہوا کہ ہر انسان کے اندر رہتا ہے شیطان۔ آخری چیز میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا، اور یہ پورے خطبے کا سب سے اہم چیز ہے، کیا ہے؟ بعض گھروں کے چھتوں پر بھی رہتا ہے۔ میں نے اس سے پہلے بتایا تھا گھروں کے اندر رہتا ہے، آج میں بتا رہا ہوں بعض گھروں کے چھتوں پر بھی رہتا ہے۔ یہ جنات رہتے ہیں، شیاطین بعض گھروں کے اوپر رہتے ہیں۔ ایک ثقہ تابعی
یزید بن جابر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعض شیاطین اور جنات بعض گھروں کے اوپر چھت کے اوپر رہتے ہیں. جب دوپہر کا کھانا تیار ہوتا ہے، غور کیجیے گا، جب دوپہر کا کھانا تیار ہوتا ہے اور جب کھانا لگایا جاتا ہے، دسترخوان لگایا جاتا ہے، تو اوپر سے نیچے اترتے ہیں اور آپ کے کھانے میں شریک ہو جاتے ہیں. اور شام میں جب رات کا کھانا لگایا جاتا ہے، دسترخوان بچھایا جاتا ہے، تو اوپر سے نیچے اترتے ہیں اور آپ کے کھانے میں شریک ہو جاتے ہیں، آپ کے کھانے میں شریک ہو جاتے ہیں. اب معاملہ یہ ہے کون سی ایسی اپائے اختیار کیا جائے جس سے ان تمام چیزوں سے بچ سکیں. یاد رکھیں اپائے بھی ہے، جہاں پرابلم ہے وہیں پر حل بھی ہے. اس کے تعلق سے، حل کے تعلق سے ایک بہت معتبر اور معتمد صحیح بخاری کی حدیث نمبر 6403 نمبر کی ایک حدیث بتاؤں گا، اور میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ یہ دعا جو میں پڑھنے والا ہوں بہت مشہور اور بہت معروف ہے. مجھے لگتا ہے ہر شخص کو یاد ہوگی، اور اگر یاد نہیں ہوگی لازمی طور پر اسے یاد کر لیں. آپ لازمی طور پر یاد کر لیں، اپنے اوپر فرض کر لیں کہ ہمیں اس دعا کو یاد کرنی ہی ہے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کے تعلق سے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص یہ کلمات کہے، کیا؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، بس اتنی ہے. اس کے لیے جو 5 فائدے ہوں گے. یہ کلمات 100 مرتبہ کہنا صبح کو اور 100 مرتبہ کہنا شام کو. جو شخص ایسا کہہ لے گا 5 فائدے ہوں گے اس کو. 5 فائدے کے اندر اس کے اندر ایک چیز وہ بھی ہے جو ہمارے موضوع کے حساب سے. پہلا فائدہ ایک مرتبہ پھر سن لیجئے، غالباً آپ نے صحیح سے سماعت کیا ہوگا. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. حدیث نمبر صحیح بخاری حدیث نمبر 6403 نمبر کی حدیث. جس نے 100 مرتبہ کہا صبح کو 5 فائدے ہوں گے. نمبر 1 فائدہ، 10 غلام آزاد کرنے کا اسے ثواب دیا جائے گا. اللہ اکبر. 10 غلام، ایک غلام ایک کار کی قیمت کے مطابق سمجھ سکتے ہیں، اور وہ بھی کار کی قیمت بڑی کار، بہت مہنگی کار. یعنی اگر اس ناحیت سے اگر دیکھیں تو تقریباً 10 کار پانے کا ثواب یا 10 کار خرچ کرنے کا ثواب آپ کو مل رہا ہے. 10 غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب پہلا ہو گیا. دوسرا، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے کھاتے میں 100 نیکیاں لکھ دے گا. تیسرا فائدہ، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے 100 گناہوں کو معاف کرے گا، 100 گناہوں کو معاف کرے گا. چوتھا، شام تک کوئی بھی جنات اور شیطان آپ کو پریشان نہیں کر سکتا ہے. غور کیجئے گا، میں اس میں ایک چھوٹا سا واقعہ بھی ذکر کرنے والا ہوں. شام تک پریشان کر رہا ہے، اگر شام کو پڑھا تو انشاءاللہ صبح تک آپ کو پریشان نہیں کر سکتا، اس کے شر سے بچیں گے. 4 فائدہ ہو گیا. 5واں فائدہ، اس دن آپ جیسا کوئی نہیں سمجھا جائے گا، آپ سب سے بڑے نیک سمجھے جاؤ گے. ہاں مگر وہ جو آپ سے زیادہ پڑھے، جو آپ سے زیادہ پڑھتا ہے وہ آپ سے زیادہ نیک ہو جائے گا. واقعہ چھوٹا سا اس طرح ہے. ایک شخص نے، آپ کے اسی علاقے کا ایک شخص مجھ سے خود انہوں نے بیان کیا کہ مغرب کے بعد جب میرا پوتا چھت پر چڑھا گیند یا کوئی چیز لانے کے لیے، تو وہاں پر اس نے 3 سفید پوش آدمی کو دیکھا، سفید کپڑا پہنے ہوئے 3 آدمیوں کو دیکھا چھت پر. پہلی بات تو یہ یاد رکھیں، ابھی بیان کیا گیا ہے کہ چھت پر جنات اور شیاطین رہتے ہیں، بعض چھتوں پر رہتے ہیں. تو یہ چیز ثابت ہو گئی تجربے سے کہ واقعی وہاں پر رہتے ہیں، وہ واقعی وہاں پر رہتے ہیں. اس کے بعد اس نے دیکھا، آ کے بیان کیا، انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم چھت پر پتھر گرنے کی آواز سنا کرتے تھے. جب نیچے کمرے میں ہوتے تھے تو ایسا لگتا چھت پر کسی نے پتھر پھینکا، کسی نے اینٹ پھینکا، کسی نے دوسری چیزیں پھینکی، اس کی آوازیں آتی تھیں. انہوں نے کہا اسی دعا کو میں نے پڑھا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر کو میں نے پڑھا، 100 مرتبہ پڑھا اور پڑھتا گیا. آج ایسا ہے جتنے مسائل تھے، جتنی مشکلات ہو رہی تھیں، ساری کی ساری اللہ تبارک و تعالیٰ نے رفع چکر کر دیا، ختم کر دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے مسائل حل ہو گئے، اور جو شر اور جو فساد ان تمام چیزوں سے محسوس ہو رہا تھا ان تمام چیزوں کا خاتمہ ہو گیا. لہذا معلوم یہ ہوا کہ اگر چھت پر اس طرح کے معاملات ہو رہے ہیں اور آپ کو سنائی دے رہے ہیں، آپ کو بھی چاہیے کہ حدیث صحیح بخاری حدیث نمبر 6403 نمبر کی حدیث جو لا الہ الا اللہ کی بتائی گئی وہ پورا آپ پڑھیں. 100 مرتبہ صبح اور 100 مرتبہ شام پڑھیں. کسی ڈھونگی بابا کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی جادوگر کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ خود عمل کریں،
کانفیڈنس رکھیں اپنے آپ پر، اپنی دعاؤں پر، اللہ تبارک و تعالیٰ پر کانفیڈنس رکھیں، بھروسہ رکھیں۔ اور آخری چیز میں آپ کے سامنے آخری حدیث بیان کروں گا، اسی کے تعلق سے ہے، کیا کریں کہ شام کے کھانے میں اور دوپہر کے کھانے میں جنات شامل نہ ہو سکے۔ بھئی ہم اپنے اعتبار سے کھانا پکاتے ہیں، اور اگر جنات و شیاطین کھانے کے اندر شامل ہو جائیں تو یہ اچھی بات نہیں ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم اسے بھگانا بھی چاہتے ہیں، تو کون سا ایسا چھوٹا عمل کریں جس کے ذریعے سے ہم اسے بھگا سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اور حدیث نمبر پہلے بتا دوں میں، سنن ابو داؤد حدیث نمبر 3765 نمبر کی صحیح حدیث ہے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو شخص گھر میں داخل ہوتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کا تذکرہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے، اور اس کے بعد کھانے کے اندر بھی جب شامل ہو، کھانا جب کھاتا ہے تو وہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا تذکرہ، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے۔ پہلے یاد رکھیں، گھر میں داخل ہونے کی ایک دعا جس کے تعلق سے بعض لوگ کہتے ہیں ضعیف حدیث ہے اور بعض لوگ صحیح کہتے ہیں، لیکن یہ طریقہ صحیح ہے کہ جب گھر میں داخل ہو تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہیں، اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی گئی ہے۔ اور جب کھانا کھانے لگیں تو بسم اللہ کہیں۔ دو چیزیں یاد رکھیے، بعض لوگ بسم اللہ وعلی برکت اللہ کہتے ہیں، یہ کسی بھی صحیح حدیث کے اندر نہیں، یاد رکھیے کسی بھی صحیح حدیث کے اندر آج تک مجھے نہیں ملی۔ دوسری بات، جو لوگ پورا بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتے ہیں، اگر کہنا ہوتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پورا بتائے ہوتے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اللہ کا نام ذکر کرنا بسم اللہ بتایا، صرف بسم اللہ بتایا۔ میں نہیں کہتا ہوں کہ آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پورا مکمل کہنے پر گناہ ملے گا، میں نہیں کہتا ہوں، لیکن بسم اللہ کا طریقہ ہی جو ہے لیا جاتا ہے، بسم اللہ ہی کہا جاتا ہے۔ تو اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس گھر میں داخل ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا تذکرہ ہو، اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو، اور کھانے میں بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو، بسم اللہ کہا جائے، تو شیطان کے تعلق سے آتا ہے کہ شیطان اپنے حواریوں سے کہتا ہے، اے میرے ساتھیو، آج اس گھر کے اندر نہ تمہارے لیے ٹھکانہ ہے اور نہ تمہارے لیے کھانا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص یوں ہی بغیر اللہ کا ذکر کیے ہوئے گھر میں داخل ہو جاتا ہے، بغیر اللہ کا ذکر کیے ہوئے گھر میں داخل ہو جاتا ہے، نہ سلام کرتا ہے نہ اور کچھ کرتا ہے، تو داخل ہونے کے بعد شیطان کہتا ہے، اے میرے حواریو، اے میرے ساتھیو، آج رات کو تمہارے رہنے کا ٹھکانہ آج گھر کے اندر مل چکا ہے۔ اور اگر وہ شخص اپنے کھانے میں بھی اللہ کا ذکر نہیں کرتا، بسم اللہ وغیرہ نہیں بولتا، تو وہ شیطان کہتا ہے، اے میرے ساتھیو، آ جاؤ، اس گھر میں ٹھکانہ ملا ہی تھا اور اس گھر میں تمہارے لیے کھانا بھی مل گیا ہے، آ جاؤ، یہاں پر موجود ہے ساری چیزیں۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ شیاطین کے رہنے کی بہت ساری جگہ ہیں۔ ایک جگہ اور ہے جس کے تعلق سے کہا جاتا ہے نہانے کی جگہ، حمام جسے کہا جاتا ہے، غسل خانہ، اس کے تعلق سے بھی علماء نے لکھا ہے کہ اس کے اندر بھی شیاطین رہتے ہیں۔ اس لیے بسا اوقات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منع کیا ہے کہ حمام کے اندر، غسل خانے کے اندر پیشاب نہیں کرنا چاہیے، غسل خانے کے اندر پیشاب نہیں کرنا چاہیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ لہذا معلوم یہ ہوا جنات کی حقیقت کے تعلق سے خطبہ چل رہا ہے، ان کی حقیقتوں میں ایک حقیقت یہ بھی ہے کہ وہ رہتے کہاں ہیں۔ بہت ساری چیزیں الحمدللہ ہم نے جانا کہ وہ کہاں رہتے ہیں، اور بہت سارے مسائل جناتوں کے تعلق سے آپ کے سامنے ذکر کیے جائیں گے۔ آئیے آخر میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو صحیح طور سے کتاب اللہ و سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنے اور اسی کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں سے بیمار کی بیماری کو دور فرما دے، اے اللہ ہمیں پریشان حال کی پریشانی کو دور فرما دے، اے اللہ ہمیں سے مقروض ان کے قرض کو عطا فرما دے، اے اللہ ہمیں سے بے اولاد ان کے اولاد عطا فرما دے، ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما اور جہنم سے لا دلا